پروگرام بد مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہے رؤف کلاسٹا. اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس میں بات کریں گے اس میں سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کے اتحاد بنانے کے جوڑ توڑ شروع. سابق وزیراعظم نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. مولانا کی پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی اتحاد کی افواہیں ختم. نون لیگ کے ساتھ چلنے کا اعلان. بلاول نے شیر کو بلی قرار دے دیا. چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے والے کو بھی چیلنج. سیاسی میدان میں تیزی. فروری میں کون مارے گا سیاسی میدان, اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے عمران خان کی اپیل منظور. عدالت نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کورٹ کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا. آج کے عدالتی فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو اوپن ٹرائل کے لیے کوئی بڑا ریلیف مل سکتا ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے وفاقی کابینہ نے ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کی تنخواہ اور مراعات کی منظوری دے دی. وزارت قانون کی سمری پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری. ڈپٹی چیئرمین نیب پروسیکیوٹر جنرل کو کتنی تنخواہ اور کیا کیا مراعات دی جائیں گی, اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کارروائی میں بڑی پیش رفت. شکایت کنندگان کے دلائل مکمل. اعتراضات کا تفصیلی جائزہ. آڈیو کارروائی ویب سائٹ پر ڈالنے کا اندیا. اجلاس کارروائی کی اندرونی کہانی کیا ہوگی, کیا رہی, اس کے اوپر بات کریں گے. اور کلاس صاحب سب سے پہلے تھوڑا سا ہم نے بات, ویسے تو سائفر ایک بہت امپورٹنٹ جس کا آج فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد ریلیف مل سکتا ہے اس فیصلے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو, کیونکہ کلعدم قرار دے دیا کہ یہ جو جیل کے اندر ان کا ٹرائل جاری تھا. اب کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں, کن بیسس پر کلعدم قرار دیا, اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی جو تمام سماعتیں ہو چکی, اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن سٹارٹنگ فرام بلاول نے بڑی سخت تنقید کی اور تھوڑی سی ان کی زبان اگر کہیں تو ترش تھی کافی, جس طرح سے ایک بٹرنس ان کی باتوں میں, ان کی تنقید میں نظر آئی. اٹ واز ناٹ اے روایتی کنونشنل تنقید جو وہ کر رہے ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ شیر بلی نکل آیا, عوام نے دیکھ لیا ہے, انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو سکے. سو دیر آر ٹو مینی تھنگز. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اولڈر لوگوں کو اب چھوڑ دینی چاہیے. سو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کی یہ تمام تر بات چیت کو؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا احمد سے. ویسے یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا چیزوں کو, شیر بلی, ایک نا جیسے ہماری فیملیز ہوتی ہیں, جیسے ہمارے قبائل ہیں, انسانوں کے ہیں, ذاتیں ہیں, برادریاں ہیں, جو نسل ہے جو بھی ہے, ایسے جانوروں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں, ان کی فیملیز ہوتی ہیں. یہ ہوگا شیر ہو گیا, بلی ہو گیا اور چیتا ہو گیا. دے آر دا ون فیملی, دے ہیو دا سیم ڈی این اے. سو یہ جو یہ کیٹ ہے, جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر آپ شیر کہہ دیتے ہیں. وہ چھوٹی ہے بیچاری بلی, گھر میں مانو بلی ٹائپ ہوتی ہے. ایسے چیتا بھی ہے, وہ بھی اسی فیملی کا. سو دے ہیو دا سیم ڈی این اے. تو یہ فیملی ہے. سو وہ بلی کہیں, شیر کہیں, چیتا کہیں, وہ کہنے کو چیتا بھی کہہ سکتے تھے. انہوں نے بلی کا انتخاب کیا. اور بلی آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے ویری اسمارٹ اینیمل. شیر کی خالہ ہوتی ہے, شیر کی خالہ بھی ہوتے ہیں. اٹ ہیز 7 کے 9 لائفز. میرا کہ 9 اس کے 9 لائفز. سو اگر اس طرح چیزوں کو دیکھیں تو ذرا وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ٹانٹ کیا ہے, تو وہ میاں صاحب بھی تو اسی طرح کے 4th لائف تو ان کو مل رہی ہے نا. سو اگر وہ اس کے ساتھ بھی ملا کے دیتے ہیں. نہیں مت سے یہ جو مطلب بلی والی بات ہے, بلیز مجھے بڑی پسند ہیں. میرے گھر پہ بھی بڑی اچھی خاصی روزانہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جی دیر کھیلتا رہتا ہوں. سو آئی ہیو اے لاٹ آف لو فار دا مطلب کیٹس ایز ویل. سو میرے نزدیک اٹس اے ویری اسمارٹ ایک اینیمل, سروائیول, جس کے ایک نا سروائیول انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کے اندر. مطلب آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا, بلی ہے نا بیچاری روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی میں کہ نہیں آئے گی, درخت پہ چڑھ جائے گی, بھاگ جائے گی, بچ جائے گی, سلپ کر جائے گی. سو اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ اینیمل. پیار کرنے میں, محبت, لڑائی جھگڑا سارے کام کر لیتی ہے, ریزیلینٹ ہوتی ہے. سو اگر ہیونگ سیڈ آل دس, ہو سکتا ہے بلاول میں بھی جوکنگ, ماکنگ, انسلٹنگ ہم کہ شیر تھا بلی نکل آئی, اس طرح کی چیزیں. سو اٹس اے ویری, لیکن کامن آدمی کے لیے تھوڑا سا ایک ہارش کامنٹ ہوگا جو بات آپ نے کی. اٹ مائٹ بی ویری ہارش کہ دیکھو جی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ساری چیزیں. میں نے آپ کو ایک اور بات کی تھی, میں نے کہا آنے والے دنوں میں, یہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی اس پہ, وہ کہتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف. میں نے کہا ابھی آپ ٹھہرے ہیں, یا لکی رانی سرکس لگنا ہے ابھی تو یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہونا ہے, ابھی امیدواروں کی لسٹیں ہونی ہیں, ابھی پھر آپ کی سکروٹنیاں ہونی ہیں, پھر ابھی جلسے ہونے, جلوس ہونے. سو نواز لیگ والے بڑے, کیونکہ انہیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم پاور میں آ رہے ہیں. سو ان کا کانفیڈنس لیول بڑا ڈفرینٹ ہے. دے آر ناٹ رسپونڈنگ ٹو بلاول. جب انہوں نے بلاول کو رسپونڈ کرنا ہوگا, ان کے پاس بھی فائر ورک والے بڑے لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کہ ماشاء اللہ سارے ہی وہ ہیں, ان کے پاس ہی بڑا مطلب ہے
ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں بھی بلاول پہ بڑے انہوں شدید اور بڑے انتہائی سنگین حملے کیے. میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ جس طرح کے اب توقع نہیں کرتے, جس میں طلال چودھری صاحب ہیں, جس میں عابد شیر علی صاحب ہیں, ضرورت پڑی تو رانا ثناء اللہ صاحب, اب کیونکہ ان کو زرداری صاحب کے ساتھ ہو شاید وہ ذرا اپنا فائر ورک روک لیں. سو ان کے پاس بھی بندوقیں توپیں پوری ہیں سیاسی. سو جب موقع آئے گا وہ کہتے ابھی ہمیں خواہ مخواہ بچہ ہے, جیسے آج انہوں نے کہا, آج مولانا نے کہا کوئی بچہ ہے جی خیال, انہوں نے کہا نہیں بزرگوں کو اب ریسٹ کرنا چاہیے. تو میں پہلے بھی کہتا ہوں تو 3-4 پروفیشن ایسے ہیں جن کو اللہ میاں ریسٹ کرائے تو کرائے, انہوں نے نہیں کرنا. اس میں صحافی بھی شامل ہیں, اس میں وکیل بھی شامل ہیں, تو سیاستدان بھی شامل ہیں. کوئی اللہ میاں کوئی انٹرونشن کرے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ آخری دم تک یہ پروفیشن اپنا کام کرتے رہتے ہیں. سو سیاستدان نے بھی ریٹائر نہیں ہونا, صحافی نے نہیں بھی ہونا, وکیل بھی بیچارہ جیسا تیسا ان کے شینکے لگا لوں پٹیشن پاپو کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, تجربہ اس کا بڑھ جاتا ہے. تجربہ بھی, اور میں بلیو رکھتا ہوں کہ آپ آخری دم تک یہ کام کرتے رہنا چاہیے. سو وہ جو ہیں ان کو بلاول کو سیریس نہیں لے رہے, مطلب دے آر ٹریٹنگ ہم ایز وہ کیا کہتے ہیں نان اسٹارٹر, نان سیریس. سو بلاول کہ اب آپ اس کو لہجہ دیکھیں, کیونکہ اس کو ریسپانڈ نہیں ہوا نا, آگے سے اس کو جواب نہیں ملا. سو بلاول کو لگا سم ٹائم جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں, اگنورنگ سم تھنگ اماؤنٹس ٹو ایکول, یو آر نو باڈی, تو ڈیم کیئر, بولتے رہو کرتے. ٹویٹر پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں دن میں اس میں 600 لوگ آپ کو اگر کوئی غلط الفاظ کہہ بھی رہے ہو تو اب اگنور کر, ہر ایک کو جواب نہیں دے, لگے رہو بھائی. سیم میرا خیال یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے بلاول کے لیے. ایک تو یہ تھا کہ ابھی ہم نے حکومت سے ہٹے ہیں, اچھا نہیں لگتا, اور دوسرا یہ ہے کہ بلاول کو سیریس ہی نہ لو, جواب نہ دو. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, بلاول میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, آگے سے جواب نہیں آ رہا کہ میں مزید کو ان کو پنچ کروں, کہ میں اور کوئی چھری چاقو نہ تیز کروں, کوئی اور میں ان کو زخم لگاؤں تاکہ مجھے رسپانڈ کریں اور میرا پبلک میں یا پرووکیٹو ہو رہے ہیں. لیکن ویری وائزلی انہوں نے اپنا گولہ بارود بچا کے رکھا ہوا ہے. جب یہ ٹائم آئے گا نا تو وہ جو لائے تھے نا, بابر لائے تھے مغل, یہ پہلا مغل بادشاہ جو اس 1500 میرا خیال 25 یا 26 میں جو پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی, تو بارود لائے تھے اپنے ساتھ. تو ابراہیم شاہ لودھی جو تھے اس سلطنت دہلی کے حکمران, اب ان کے ساتھ کوئی 1,20,000 فورس تھی, اور بابر کے ساتھ 12,000 تھے. لیکن بابر کے ساتھ توپیں تھیں جو پہلی دفعہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرائیں, تو 3 گھنٹے میں جنگ ختم ہو گئی تھی آن دا بیسس آف وہ جو گن پاؤڈر لائے تھے, کیونکہ ہندوستان میں پہلے گن پاؤڈر نہیں تھا, ہاتھی تھے, ہاتھی کو شراب پلاؤ, نیزے مارو, چڑھا دو, انہوں نے وہاں سے توپیں استعمال کی. سو یہ جو ہے نا نواز یہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں. سو اپنی توپیں, گن پاؤڈر, اپنے گلیڈیٹرز, وارئر, ویپنز انہوں سیو کر رہے ہیں کہ آرام سے رکھیں گے. اتنی جلدی کیا ہے, ابھی 3 مہینے پڑے ہوئے ہیں. انلیش کرنا بھی کسی دن تو وہ طلال چودھری صاحب کو انلیش کر دیں گے, وہ یہ کسی دن عابد شیر علی صاحب کو کر دیں گے. سو ان کے پاس ماشاءاللہ, یہ تو میں نے صرف 2 نام بتائیں, اور بھی ان کے پاس چھپا ہے. سو بلاول کو ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ رسپانڈ کریں. آج رانا ثناء اللہ نے بھی جس طرح وہ بچوں کو پچکارتے نہیں ہیں, اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کی طرح سے بات نہیں کریں گے, اور بلاول کو انہوں نے تھوڑی سی ایک طرح سے نصیحت بھی کی ہے کہ بلاول اور ہم سیاسی مخالف ضرور ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کی اس پہ نہیں جانا چاہیے. وی شوڈ ناٹ سروپ ڈاؤن ٹو دا لیول جہاں پر ہم ایک دوسرے پہ اس طرح سے باتیں کریں جو ماضی میں ہوتی نہیں, پی ٹی آئی کی خاص طور پہ. طاہر صاحب, موسٹ امپورٹنٹلی بلاول کی اور زرداری کی سیاست کوئی مختلف لائنز ہیں, کوئی ڈائریکشنز مختلف ہیں, کیونکہ جو بلاول بات کریں, ہاں جس طرح مولانا نے بھی کہا کہ یہ جو ان کا بیان ہے اس کا مطلب اس کے اسکوپ میں تو زرداری بھی آتے ہیں, پھر وہ بھی 70 سال کے ہو گئے تو وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں پالیٹکس سے. تو واٹ ایکچولی بلاول کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہ بس مجھے لے آؤ سامنے. ایک تو چیز یہ ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب اور بلاول اگر گڈ کا بیڈ کا آپ کھیل رہے ہیں, یہ پہلے کھیل کھیلتے تھے, ابھی بھی کھیلتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بڑا خوبصورت کھیل کھیلتے تھے. وہ سامنے اس پہ یہ روزانہ رائمنڈ میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوتی, ناشتے پہ تو وہ ریٹن ایک دوسرے کا نوٹس ایکسچینج کر لیتے تھے کہ آج آپ نے کیا کہنے اور میں نے کیا کہنے. یہ مطلب ایک نارمل سی چیز ہے, گڈ کا بیڈ کا پالیٹکس میں کھیلا جاتا ہے. سو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ان کے پاس پہلے نہیں تھا, زرداری صاحب ڈومیننٹ تھے بہت زیادہ پارٹی پہ, اور بلاول کو گرو کرنے کی اتنی زیادہ سپیس نہیں مل رہی تھی. ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا, اس سے پچھلے میں بھی, کہ بلاول کو سپیس نہیں دے رہے تھے. اب بلاول کو سپیس ملنی شروع ہو گئی ہے. اگین اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ اس زرداری صاحب بھی جانا ڈکلائننگ سائڈ کے پارٹی کا افیئرز بہت سارے ہیں, بلاول نے وہ سنبھالنے شروع کر دیے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کو غصہ ہے وہ بلاول کو, میں بھی زرداری صاحب کو بھی, 2-3 چیزوں کا ہے. یہ پہلے یہ پروجیکٹ جو ملتے تھے نا حکومتیں بنانے گرانے کے, یہ سب لیٹ ہوتے تھے, کنٹریکٹ ملتا تھا آصف علی زرداری صاحب کو.
یہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ ڈارلنگ تھے, وہاں سے بیٹھ کے چیزیں ہوتی تھیں, مکاؤ ہوتے تھے, آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا. 3-4 بڑے انہوں نے کامیاب پروجیکٹ انہوں نے ایکسیکیوٹ بھی کر کے دیے. میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں, جیسے اس وقت یہ نواز شریف صاحب جب یہ وزیر اعظم تھے, انہوں نے سینٹ چیئرمین انہوں نے نہیں بننے دینا تھا, تو با پارٹی بنوا لی تھی. وہ بنوانے والے کوئٹہ میں جب گئے تھے, وہ آصف علی زرداری صاحب تھے, اور کوئی مان بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پہ باپ پارٹی بن گئی. 7-8 سینیٹر آ گئے, اور اس میں سے یہ آپ کے سنجرانی صاحب ہو گئے, موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں یہ کاکڑ صاحب ہو گئے, آپ کے انٹیریئر منسٹر ہو گئے سرفراز بگٹی صاحبن وغیرہ, اور بہت سارے لوگ. تو یہ ہے انہوں نے آ کے سینٹ چیئر. اس وقت عمران خان صاحب اور یہ زرداری صاحب ایک تھے اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹ میں, دونوں اکٹھے تھے. اور سلیم مانڈوی والا صاحب, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, تو ان کو پی ٹی آئی نے بھی ووٹ ڈالے تھے ایز ڈپٹی چیئرمین کے طور پر. سو وہ پروجیکٹ کیا. پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو جو سینیٹر بنوانا تھا وہ پروجیکٹ کر کے دیا, وہ اکٹھے تھا. جو عمران خان صاحب کو انہوں نے آگے اسے ڈسمنٹل کرنا تھا وہ کیا. پھر اس وقت گیلانی صاحب کو بنوا رہے تھے, اس چیئرمین بنوا رہے تھے. سو پھر جو بڑا پروجیکٹ تھا مین وہ تھا, انہوں نے ان کو عمران خان صاحب کو ہٹا کے تحریک اعتماد کے بعد ان کو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوانا تھا. یہ گئے, انہوں نے راضی کیا. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا اس وقت کا, ان کو ٹاپل کرنے ہٹانے ہم نے. سو ہی از اے گڈ ایگزیکیوشنر. ایگزیکیوشن بڑی اچھی کرتے. اگر اوپر کوئی تھپکی ہو, بڑے بھائی کا اگر ہاتھ سار پہ ہونا, پھر چھوٹا بھائی بادشاہ دنیا سے لڑ جائے گا. چھوٹے بھائی جو ہے نا, یہ ہو گیا آصف علی زرداری صاحب, بڑے بھائی کا ہاتھ اگر سر پہ ہے نا, پھر یہ پوری دنیا فتح کر دیں گے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب کہ انہوں نے ان سے رول لے لیا ہے. جو کنٹریکٹ ان کو ملتے تھے وہ کنٹریکٹ اب شہباز شریف صاحب کو مل رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو مل رہے ہیں, کسی اور کو مل رہے ہیں. سو دا پیپلز پارٹی فیلز کہ وی ہیو بین لیفٹ آؤٹ, کہ ہمیں استعمال کر لیا. او بھائی استعمال کر لیا, آپ نے پرائز لی, آپ نے کون سا مفت میں کام کیا, دے رہا نو فری لنچز. آپ نے بھی جو کچھ آپ کو حصہ بقدر جسا آپ کو بھی ملا. حکومت ہٹانے کا پروجیکٹ جو تھا اس میں آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ بن گئے, آپ فورن منسٹر بن گئے, 6-7 آپ کے مین وزیر بن گئے. آپ نے مطلب اپنے کیسز بھی ختم کرا لیے, اور سارا نزلہ بھی ان پہ گرا ہوا ہے, اس وقت نواز لیگ پہ, شہباز شریف صاحب پہ گرا ہوا ہے. جو انہوں نے گورنمنٹ کی پی ڈی ایم کی, اس کا بھی سارا انہوں نے بلیم انہی پہ ڈالا. اپنے کیسز اپنے سیٹل ہوئے, بہت سارے لاز چینج کروائے گئے, نیب کو ٹوتھ لیس کیا گیا. سو یو ہیڈ اے فیلڈ ڈے. سو وہ کہ آپ کو ٹائم مل گیا تھا, آپ نے اپنا ٹائم گزار لیا. وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم بھی آئے گا کبھی, اب ذرا صبر کریں. ان کا ٹائم لگ گیا ہے, اب انہوں نے کنٹریکٹ لینا شروع کر دیے ہیں دوسری سائڈ نے. سو یہ تو کنٹریکٹ کی گیم ہے. وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھی بڈ کرے گا اسی کو ٹینڈر ملے گا. اب آپ ٹینڈر میں ناکام رہے ہیں, دوسروں نے اچھی بڈ کر لی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, شیئر کو بلی کہتے رہیں یا بلی کو شیئر کہتے رہیں, واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک, کیونکہ ونر اسٹینڈز الون. جو بندہ جیت جاتا ہے, نواز شریف صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں جب ہم بن رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے بلاول صاحب کو انگیج کرنے کی. لیکن ہیونگ سیڈ آل دی لاسٹ ورڈ میرا خیال اپنی سٹوری پہ ان کو لینا بھی ہے, بھٹی صاحب کو, اچھی سٹوری ہے. اب بھی لکی رانی سرکس لگنا ہے, ذرا صبر کریں. بڑے بڑے دنگا لوں گے. ابھی ایک تو بڑی آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی کلاس صاحب, مولانا کی اور نواز شریف کی ملاقات ہو گئی, اور ایک طرح سے پھر اتحاد بحال ہو گیا. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ یہاں تیر چلنے ہیں, جیسے میں نے گن پاؤڈر چلنے ہیں, یہاں پہ مہا بھارت لڑی جانی ہے, یہاں بڑے بڑے بہت زیادہ. اب ذرا دیکھتے جائیں, کیونکہ یہ جو ہے نا پاور, مطلب پاور لینے کے لیے میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, تو لوگ جانے دیتے بھی آئے ہیں, لوگ جانے لیتے بھی آئے ہیں. یہ ایسی خوفناک چیز ہے, طاقت جو ہے نا, طاقت کا حصول, اس سے بڑا خوفناک نشہ کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی سگا نہیں ہوتا کسی کا, باپ بیٹا نہیں ہوتا, بھائی بھائی نہیں ہوتے, ماں باپ نہیں ہوتے, یہ تو ایک دوسرے کے ویسے دشمن رہے ہیں. ذرا صبر کریں, ایسے دنگل لگیں گے اور یہاں ایسی بات. ابھی تو شیر بلی والی بات ہے کہ بلی نکل آئی, ابھی اور بہت سارے ہمارے اینیمل ورلڈ, اینیمل پلانٹ جو ہے نا چینل, اس میں سے بڑی خبریں نکلیں گی. ابھی آنے والے دنوں میں بہت سارے شوز ہوں گے, اور عوام کو بڑا کچھ چسکا ملے گا یہاں پہ. اور یہ ان کے پاس بڑے ہیوی ویٹس ہیں, اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوں, تاکہ درمیان میں سے خان صاحب جو ہیں وہ مائنس ہو. یہی کوشش ہے ان کی کہ لوگوں کو لگے کہ اسٹریٹجی لگی بلاول کی پی ٹی آئی کو لے کر, کبھی وہ اون کر لیتے ہیں, کبھی ڈس اون کر لیتے ہیں. مولانا نے تو آج اڑا کے رکھ دیا, انہوں نے تو کہا جی میں تو پارٹی نہیں مانتا اس کو. مولانا نے ویسے کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ الیکشن متنازع ہوں, اور ضروری ہے کہ الیکشن فیئر ہوں اور تمام سیاسی پارٹیاں اس میں شامل ہوں. تو ان سے کہا پی ٹی آئی کا, انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا اس کو, سیاسی پارٹی نہیں مانتا. اس وقت پی ٹی آئی میرا خیال ہے وہ خود بھی سمجھتے ہیں, مانتے ہیں اپنے آپ کو, جس طرح انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہے, اور 9 مئی پہ مزید ابھی گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی. ہمارے دوست ہیں, بڑا مجھے تو آئی ہوپ کہ ہی از گیون جسٹس. امجد خان نیازی, بڑا ان سے قریبی تعلق رہا ہے میرا پچھلے 20-22 سال سے, اور کبھی میں نے ان میں اس طرح کی وائلنٹ ٹینڈنسیز نہیں دیکھی امجد خان میں. وہ مطلب ڈاکٹر شیر افغان کے صاحبزادے ہیں, 2002 کے بعد ان سے بڑا ایک اچھا تعلق رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ امجد خان جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, مطلب جس طرح پہ ان پہ الزامات لگ رہے تھے, بٹ آئی ہوپ کہ جیسے انہوں نے خود بھی کہا ہے, سرنڈر کیا ہے, انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس, اینڈ آئی پرے فار ہم کہ ہی کمز آؤٹ آنریبلی.
واپس آتے ہیں سارے. ٹھیک ہے. کلاس صاحب ہمارے ساتھ بیورو چیف ٹیلنٹ نیوز سہیل بھٹی صاحب موجود ہیں. بس ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے جو آج انہوں نیب نے کے بریک کی حوالے تھی سے. پہلے جی بالکل چینل پہ بریک کی بڑی اچھی سٹوری ہے. جی پہلے ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سہیل بھٹی صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سہیل صاحب آپ کے پاس بڑی ایکسکلوسیو سٹوری آپ نے بریک کی ہے یہ، اور یہ ہے مراعات اور پیکیجز کے حوالے سے جو ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل اور جو ڈفرینٹ عہدیداران ہیں ان کی اس میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے، کابینہ کی طرف سے منظوری دی گئی ہے. ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا کیوں دی گئی ہے اور کس قسم کا اضافہ ہے یہ؟ دیکھیے بنیادی طور کے اوپر اکتوبر کے مہینے میں ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر نیب کی تعیناتی کی باضابطہ منظوری کی نوٹیفیکیشن جاری ہوا، لیکن اس کے بعد چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی طرف سے وفاقی حکومت کو خط لکھا گیا کہ ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر اور پروسیکیوٹر جنرل نیب سید احتشام شاہ کی جو سیلری اور پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ فکس کیے جائیں. اب بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ معاملہ وزارت قانون کے پاس پہنچا. جس طریقے سے انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کی کوشش کی اس طریقہ کار کے اوپر وزارت خزانہ نے کچھ اعتراضات بھی عائد کیے، لیکن اس کے باوجود وزارت قانون نے سرکولیشن کے ذریعے سے وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کر لی ہے. دستاویز کے مطابق جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں یہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، سہیل ناصرین کا نام ہے. ان کو صرف 15 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سی دیگر مراعات بھی ملیں گی جس کے بھی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا اس سے پہلے سہیل، اس سے پہلے میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ تفصیلات پہ جائیں، بریک اپ دیں. وہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کا بتا رہے ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر نہیں سوری نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ جج ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں ریٹائرڈ. جی اچھا ان کو جو پینشن ملتی ہے، جو میں اگر تھوڑا سا جو میرا نالج ہے تو جو ان کی سیلری ہوتی ہے تو وہی ان کی پینشن ہوتی ہے، تو وہاں سے وہ اپنی اس عدالت سے سیلری اس میں پینشن بھی لیں گے، ان ایڈیشن ٹو یہ ان کو سیلری ملے گی یہ. اچھا جی میں نے بھی اسی اینگل سے چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. جو سمریز اور ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق کسی جگہ سے یہ نہیں منع کیا گیا کہ وہ اپنی پینشن وہ ڈرا نہیں کر سکیں گے. پینشن بھی حاصل کریں گے، اس کے ساتھ یہ 15 لاکھ روپے جن کی ماہانہ ان کو تنخواہ بنے گی یہ حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کورٹ کے جج کے مساوی جتنے ان کو باقی ان کو فیسلٹیز ہیں، میڈیکل الاؤنس ہے، یوٹیلٹی الاؤنس ہے جس کے اندر بجلی گیس شامل ہے، اس کے ساتھ ایک گاڑی شامل ہے ود ڈرائیور، اس کے ساتھ 500 لیٹر پیٹرول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب ریکوری کرے گا یہ کوئی بارگین کرتا ہے تو اس کا بونس ریوارڈ بھی ملے گا. لیکن اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ کیچ ہے، جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں سید احتشام شاہ یہ بھی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، لیکن ان کے کلاس آف انٹرسٹنگ یہ ہے ان کو جو مراعات ملیں گی وہ سپریم کورٹ کے جج کے مساوی ملیں گی. یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ جو ایک کرائیٹیریا تھا جو آپ نے بنایا تھا، جیسا کہ جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہے سہیل ناصر ان کو ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، ان کو دیگر جو مراعات ہیں جو کہ بڑی لوکریٹو پرسن پریویلیجز ہیں وہ تو ہائی کورٹ کے جج کے مساوی ملیں گے. لیکن جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے سید احتشام شاہ وہ بھی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، لیکن ان کو تنخواہ بھی ان کی زیادہ فکس کی گئی ہے 16,58,000 روپے، لیکن ان کو جو مراعات ملیں گی وہ سپریم کورٹ کے جج کے مساوی ملے گی. وہ میڈیکل الاؤنس ہے، وہ یوٹیلٹی الاؤنس نہیں. جب یہ سمری گئی تھی، جب سمری گئی ہوگی فنانس کے پاس، ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی اس پہ آبجیکشن ریز کی ہے، یا لا منسٹری جو ہے یہ سمری تو لا منسٹری کے ذریعے گئی ہوگی، انہوں نے انڈورس کر کے بھیجی ہوگی. اگر اعتراضات جو آپ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر سیلری کی گئی ہے تو اس پہ لا منسٹری نے یا فنانس نے کوئی نہیں کہا کہ جناب کے سیلریز یا پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ آپ ان کو سپریم کورٹ کے جج کے برابر ان کو کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی اینی آبجیکشن ریزڈ؟ جی بالکل، فنانس ڈویژن نے اس کے اوپر آبجیکشن ریز کیے ہیں. انہوں نے طریقہ کار کے مطابق اور جو انہوں نے اس کو فکس کیا تو سیلریز کو اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے، کہا کہ اس کی ورکنگ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور جو رولز آف بزنس کے مطابق تاکہ ہم چیزوں کو ڈیل کر سکیں. لیکن انٹرسٹنگلی وزارت خزانہ کی ان اعتراضات کے اوپر منسٹری آف قانون نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کو انہوں نے اس کو انٹرٹین کرنے کی بجائے انہوں نے ڈائریکٹلی کیبنٹ سے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی نہیں فنانس جو منسٹری کے جو اعتراضات ہیں وہ ویلڈ نہیں ہیں اور ان کی کوئی ضرورت نہیں، جو چیزیں ہم نے طے کر دی ہیں، جو چیزیں ہم نے بریک اپ تیار کر دی ہے اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے اور ایسا ہی ہوگا. اور پھر انٹرسٹنگلی فنانس منسٹری کے تمام جو اعتراضات تھے ان کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے جو پورا ان کا پیکیج تھا وہ اس میں میرا خیال ہے بجلی بھی فری ملے گی، گیس بھی فری ملے گا. ابھی تو کیبنٹ نے آپ نے خبر شاید دی تھی کہ کیبنٹ نے کہا جناب گریڈ 17 سے آن ورڈ اوپر لوگ جو ہیں ان کو ہم اب ان کو بجلی کے یونٹس ختم کر رہے ہیں، گیس ختم کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جیسے جمالی صاحب جو تھے چیف جسٹس جنہوں نے کہا جناب کہ میرے گھر پہ سولر لگ گیا تو 2000 یونٹ جو ہے نا اب ان کے پیسے دیں مجھے. یہ مطلب جو ان کو فری بجلی وغیرہ دی جاتی الٹیمیٹلی تو یہ سرکولر ڈیٹ کا یہ ہمارے بلوں میں ہوتی ہے. فری تو کوئی چیز نہیں ہوتی کمپنی سے، آئی پی پی سے تو آپ پیسے ان کو دیتے ہیں بلوں کے، وہ تو یونٹ فری نہیں دے رہے نا.
آپ آگے اپنے پریولیج لوگوں کو یونٹ دیتے جس کی بل جو ہیں وہ تو آپ کو مجھے عوام کو دینے پڑتے ہیں, ان کو تو فری نہیں دے رہے, وہ تو ہمارے بلوں سے کاٹ کے دی جاتی ہے سر. جی بالکل ایسے ہے. بالکل تو بجلی کا جو کنسیپٹ ہے کہ جو بل ادا کرتا ہے ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, کہاں سے نہیں ہوتی الٹیمیٹلی اس کو پھر سبسڈی کے ذریعے قومی خزانہ وہاں سے بھی دوبارہ. یہ قومی خزانہ میرے چندہ نہیں ہوتا, لوگوں کو سمجھایا کریں. قومی خزانے کا لوگ سمجھتے ہو کہ ہوا میں کوئی درختوں میں پیسے اڑتے, عوام کی جیب سے ٹیکسز کے ذریعے بلوں کے ذریعے جاتا ہے. یہ لوگوں کو تھوڑا بتایا کریں. جی بالکل ٹھیک. یہ عوامی خزانہ کوئی چیز نہیں ہوتا, لوگوں کی جیبوں سے پیسے جاتے ہیں ہر مہینے بلوں میں پڑتے ہیں, آپ اور میں عام آدمی پیسے دیتے ہیں. اچھا ایک اور بتائیں, یہ جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں 37 سال سروس 38 سال سروس, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی تنخواہ ہوتی ہے 3 لاکھ, میرا خیال شاید اب 4.5 ہوئی ہے بڑے عرصے بعد, یا پہلے تو مجھے یاد ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ. یہ کیا کہانی ہے کہ ایک بیوروکریٹ 37 سال 38 سال کی سروس کے بعد جب ریٹائر ہوتا ہے اس کی 3-4 لاکھ روپے تک تنخواہ ہوتی ہے, اس کی پینشن آدھی ہو کے میرا خیال 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ کو باشو بیٹھے بٹھائے 15 لاکھ 16 لاکھ 18-20 لاکھ. جی درست کا اقرا صاحب آپ نے, یہ بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے آن اینڈ آف, اس کے اوپر آواز بھی ریز کی گئی ہے, لیکن پھر جو عہدہ اور جو ان کی ایگزیکیوشن ہے اور جس لیول کے اوپر بیٹھ کے خدمات لی جاتی ہیں, خدمات سے انجام دیتے ہیں, تو اس کا ایک انہوں نے کرائٹیریا بنا دیا اور الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو انڈورس کیا ہوا اور وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ بڑا ایک انٹرسٹنگ بریک اپ یہ بھی ہے, جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں یا ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں, ان کو اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے سپریم کورٹ کے جج کے مساوی یونٹ کے ڈی اے بھی ملے گا, اس کے ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے گی, چھٹیاں کے مطابق ملیں گی, اور باقی جتنے پرسنل پریویلیجز ان کو ملتے ہیں وہ صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے کبھی جج اپوائنٹ نہیں ہوئے ان کو یہ ساری فیسلٹیز بھی ملیں گی. ویسے مجھے حیرانی ہو رہا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو ڈبل ٹرپل پیسے دیں, پرووائڈیڈ کہ یہ ادارہ کوئی کام کر رہا ہوتا. ہم تو دیکھ رہا ہوں, تو میں نے خبریں کرنا بھی چھوڑ دیا, آپ کو سیریس بتاؤں کہ ایک حکومت آتی ہے تو ان کے کہنے پہ اس وقت شہزاد اکبر صاحب تھے وہ نیب کو چلا رہے تھے, دوسرے آتے ہیں وہ چلا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈیلز ہوتی ہیں, بارگینز ہوتی ہیں, آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے. اگر یہ کام کرنا ہے جیسے ابھی نواز شریف صاحب کے کیسز میں جو ان کے گئے تھے پراسیکیوٹر گئے تھے, ہم نے گفتگویں سنی ہے, یہ کام تو ضروری ہے. آپ نے 16 لاکھ کے اگر پراسیکیوٹر دینے, نہیں جی ضمانت دینے دے دیں, کیس ختم کرنے کر دیں, اپیل دینے دے دیں, تو اس کے لیے 16 لاکھ والا بندہ کیوں ضروری ہے؟ 2 لاکھ روپے والا بندہ ہی کافی ہے جو جا کے عدالت کو بتا دیا کرے سر ان سے ہماری بات چیت ہوگی, ان کو چھوڑ دیں, ان کو پکڑ لیں, ان کو رکھ لیں. جی بالکل درست. اور جب ہم نے اسٹوری کی بہت سے لوگوں کے آبزرویشن بھی یہی تھی, اور جو نیب کی اوور آل پرفارمنس دیکھ لیں 20-22 سال کے دوران دیکھ لیں تو اس کے اندر امپریسو رول ہے نہیں. اور آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے, اگر یہی سروس لینی ہے تو پھر اتنے ہیوی پیکج کے اوپر آپ کو ہائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی 1-2 لاکھ روپے مارکیٹ سے وکیل لے لے بھائی جان, یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہے, بریف ہے, ذرا جا کے جج صاحب کو کہہ دیں کہ سر اس بندے سے ہماری بات چیت ہوگی, ہمارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, تو ان کے کیس ان کے ختم کر دیں. لاسٹلی ان 20 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے سر مور دین 20, میرا کہ 99 میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میں نومبر میں شاید کوئی 16 نومبر یا اس کو نیب بنا تھا 99 میں 24 سال ہونے والے ہیں, اس کو ہم نے قریبی دیکھا ہے. اس ادارے کی پلی بارگینز اور پولیٹیکل یوز کی وجہ سے یہ کرپشن تو یہاں پہ ایک ایکسیپٹنس لیول بڑا ہے, اس کا کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, اور نیب کی جو کریڈیبلٹی ہے بڑی ہرٹ ہوئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی آئی ڈونٹ نو کہ اب تو لوگوں کو یا افسروں میں کسی میں کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. ڈیلز کا جو کلچر تھا بڑے بڑے لوگوں نے یہاں سے بڑا اب کیا بات کریں کہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں سر سارے افسران. جی بالکل آپ کی درست آبزرویشن ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کا آبجیکٹو مین تو ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک خوف ہو, لوگ اس جرم کے بارے میں سوچے بھی مت. لیکن انفارچونیٹلی جو یہاں جو پریکٹس رہی ہے, سیاستدانوں سے متعلق کیسز بنے تو وہ پہلے سے بڑے لیڈر بن کے, بڑے ہیرو بن کے ابھرے. کوئی اور لوگ گئے ہیں بیوروکریٹس یا اثر, تو ان کو خوف ہی ختم ہو گیا. تو جو اس کا آبجیکٹو تھا وہ تو الٹیمیٹلی نہ ریکوری کی اچیو ہو سکے نہ ڈیٹا کریٹ کرنا. میں لاسٹلی ان شہباز شریف صاحب پہ کیسز تھے, حمزہ پہ تھے, نواز شریف صاحب پہ تھے, مریم صاحبہ پہ تھے, ڈار صاحب پہ تھے, اور بہت سارے لوگ تھے, شاید خاقان عباسی صاحب پہ تھے, سب کی کلین چٹیں ہو کے وہ چلے گی. اب باری لگ گیا خان صاحب کی پارٹی کی, اب خان صاحب پہ کیسز ہیں. سو نیب بیچارہ 3 سال بعد اپنی پوزیشننگ بدلتا رہتا ہے. جو حکمران ہوتے ہیں وہ آ کے آپ کے اس کے بعد جو ہی ہٹتے ہیں پاور کے بعد نیب پہنچ جاتے ہیں جی ادھر ہیں. اپوزیشن والے ہیں جو پاور میں آتے ہیں ان کے کیسز, مطلب یہی کام کرنا ہے, کیسز بناتے رہو, ختم کرتے رہو, ادروائز کوئی یوٹیلٹی نظر نہیں آ رہی. بہرحال اینی وے تھینک یو ویری مچ یار,
बहुत अच्छी स्टोरी थी, लोगों को एजुकेट होना चाहिए हु इज़ गेटिंग व्हाट, और अगले में आपको परफॉर्मेंस क्या नज़र आ रही है इसकी। जी बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब, आपने हमें टाइम दिया और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे साथ शेयर की। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे साइफर के हवाले से, आज के उस फैसले के हवाले से जिसमें इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील जो है साइफर केस में वो मंजूर हो गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी, उनको वेलकम करेंगे। कंबर आपको वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, हम बात करेंगे ये जो जुडिशल काउंसिल का इजलास कल से जारी है, अहम तरीन ये इजलास है और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इसकी सरबराही कर रहे हैं। इसकी ज़रा डिटेल्स बताइएगा, कल से आज तक जो इसमें होता रहा और जो कंप्लेंट्स हैं जजेस के खिलाफ उनका इसमें जायज़ा लिया जा रहा है, तो ज़रा डिटेल्स प्लीज़ बताइएगा। देखें, 2 जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स थी, एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और एक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो है नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे 2 प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो उनकी लाहौर में है, इनकम से ज़्यादा जायद असासाजात का उन पर केस बनता है और अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का। इसके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे 246 मिलियन का जो उनके वेल्थ थी वो थ्रू इलीगल मींस ऑक्यूपाई करने का केस था, जिसमें आमना मलिक साहिबा जो है प्राइवेट सिविल सोसाइटी की कंप्लेनेंट थी। कल जो है एक जज साहब को तो एक्सोनरेट कर दिया गया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को, और उनके हवाले से 2 डायरेक्शन सामने आई हैं। एक तो जो शिकायत कुनंदा थी आमना मलिक, उनको बुलाया गया, उनसे सख्त सवालात जस्टिस काजी फायद ईसा ने किए कि आपको किसने कहा था इनके खिलाफ जो है कंप्लेन फाइल करने का, फिर अजहर सिद्दीक से आपका क्या ताल्लुक है, मुख्तलिफ सवालात, कोई 13 सवाल जो हैं वो उनसे किए गए हैं और वो अब पब्लिश भी कर दिए गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से। कुछ के सवालात उन्होंने जवाबात दिए, कुछ के नहीं दिए। इसके बाद काउंसिल ने राय ये दी कि ये काबिल भरोसा नहीं है और जो जज साहब पे इल्जामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उन्होंने जज साहब को तो एक्सोनरेट कर दिया। अच्छा, मैं आपकी सॉरी, आप इससे पहले कि दूसरे पे जाएं कंबर, ये कोई अगर आपकी मेमोरी अगर आपका साथ दे रही हो, साहब जरा सामने लिखे हो नहीं हो तो 13 बड़े, हमें तो कैद आज़म के 14 नुकात भी याद करते हुए पता नहीं कितने हमें रटे लगाने पड़ते हैं, तो अभी भी 3-4 ही याद होते हैं। सो आपके पास 13 नुकात हैं, 13 सवालात हैं, तो वो जरा कुछ ज़बानी याद है क्या सवालात किए गए आमना मलिक साहबा से, उसकी नेचर का अगर कोई पूछा ये गया था कि आपकी जो सिविल सोसाइटी है वो किस तरह से रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने बताया, उन्होंने जवाब दिया कि ये रजिस्टर्ड है लेकिन मुझे इसके मेंबरान का, उन्होंने कहा कि मैं खाली खुद मेंबर हूँ। जब पूछा गया कि आपका कौन लोग मेंबर हैं तो उन्होंने कहा मैं खुद खाली मेंबर हूँ। फिर उनसे सवाल ये किया गया कि आपने जस्टिस तारिक मसूद पे इल्ज़ाम लगाया तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं और मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट हूँ, वो उन्होंने तस्लीम किया इस बात को। फिर उनसे पूछा गया कि आपके जो हस्बैंड हैं वो अजहर सिद्दीक की जूनियर हैं, उनकी फर्म में काम करते हैं, तो बताया गया, उन्होंने इसका जवाब दिया जी बिल्कुल काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट किस तरह किया आपने, ये जो एप्लीकेशन है, तो उन्होंने कहा कि मेरी टीम ने ड्राफ्ट की। तो उन्होंने कहा कि किसने आपकी इसमें हेल्प आउट की है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकती। फिर 2-4 सवालात ऐसे ही थे जिनका जवाबात उन्होंने नहीं दिए। तो उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक जो सवाल है जिस पे कल सोशल मीडिया पे बड़ी डिबेट भी हुई और बहुत ज़्यादा आमना मलिक साहिबा का वो जो बात थी, उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने पूछा कि अगर आप नहीं हमें बताएंगी, नहीं हमें जवाब देंगी तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और काफ़ी सख्त अल्फाज से वो अभी राइट नाउ अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो टेलीविजन पे इस तरह से यूज़ किए जाएं, आजकल सख्ती भी बढ़ी है। तो लिहाजा आमना मलिक साहिबा के जो ये सवालात थे काउंसिल इस पर मुतमईन नहीं हुई, जिसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि उनको जो है एक तो अजहर सिद्दीक साहब जिसमें जो उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जज साहब के जो ये अपील आई थी, इनके खिलाफ शिकायत थी, इसको सोशल मीडिया पे डाला। तो 7 दिन दिए हैं कि वो अपना जवाब दें और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, आपने एक बात की तस्दीक नहीं की और उसको सोशल अच्छा, एक बात बताएं कमर, एक बात बताएं साहब, जरा अजहर सिद्दीक साहब टॉप वकील हैं, बड़ा उस पर एक्टिव रहे हैं बड़े अरसे से,
वो साफ ज़रा लॉ भी समझते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी समझते हैं, उन्हें पता भी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टॉप के इस वक्त जस्टिसेस बैठे हुए हैं और वो थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच के साथ बहुत सारे केसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें ऑनरेबल वेरी सीनियर जज, मोस्ट सीनियर मेरा ख्याल है इनके बाद काजी साहब के बाद तो वही हैं, उन पे अगर इस तरह के वो चीज़ें ला रहे हैं सामने, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कोई सोशल मीडिया तो नहीं है ना जिसका जो दिल चाहे वो लिख के वहाँ पे डाल दे तो चलो ठीक है जी। एक रिकग्नाइज एक वकील हैं, बड़ा नाम है अजहर सदीक साहब का, किसी को अपने जूनियर की मिसेज को लिख के दे रहे हैं या वो खुद लिखवा के, तो उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ये तो हमारा छोटा सा कोई रिपोर्टर भी, मतलब हमारे जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे, सुहेल, हम छोटे से रिपोर्टर, हम भी ये काम ना करें कि जब तक हमारे पास कोई डाटा सबूत, कोई डॉक्यूमेंट फाइल ना हो कि हम किसी पे खबर फाइल करें। हाउ कुड दे डू दैट अगर कुछ नहीं था उनके पास? या उनका ख्याल था कि मैं सॉरी खबर, या उनका ख्याल था खबर बन जाएगी और ये जुडिशल काउंसिल में पड़ी रहेगी, क्योंकि वहाँ और भी बहुत दर्जनों कंप्लेंट जो है ना वो बरीड हैं, बहुत सारा माजी में आती रही, किसी ने टेकअप नहीं किया, अब टेकअप होना शुरू हुई है, पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ बड़े अरसे बाद। जी, जस्टिस गुलजार के दौर में लास्ट टेकअप हुई थी और उसके बाद अब ये टेकअप हुई है। जस्टिस उमर अता बंजाल के दौर में कोई टेकअप नहीं हुई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ऐसा। लेकिन आप क्लास साहब बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। 246 मिलियन के आप किसी पर इल्जाम लगाएं कि उसने इलीगल मीन्स के थ्रू वेल्थ एक्यूमुलेट की और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वकील, एक बड़ा नाम, उसका जूनियर जो है वो ये लगाए, और फिर जब भी इंसान किसी पे इल्जाम लगाता है उसके बैकिंग पे कुछ ना कुछ उसके पास चीज होनी चाहिए जो वो इल्जाम लगाए। तो ये इतना सादा मामला नहीं है कि जिस पे आप ये कहें कि राइट नाउ 2-4 बातें मैं भी आपको बता दूं, इसके पीछे क्या हकाइक हैं वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है। अब अजहर सिद्दीक साहब जो है इसका जवाब जमा कराएंगे तो पता लगेगा। फिर उन्होंने वो पब्लिश भी कर दिया सोशल मीडिया पे, तो काफी क्वेश्चन रेज होते हैं। और एक इस चीज को अगर आप लिंक भी करें कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो अपना जवाब जमा कराया उसमें 2 बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने 2 बातें की हैं कि सीनियर 2 जजेस जो हैं और साथ तीसरे जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो हैं उनका भी नाम लिया है कि वो जो है एक तासुब रखते हैं इनके खिलाफ, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है एग्जोनरेट हो रहे हैं, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो अब बहुत सारी चीजें नहीं, आपकी बात एक बड़ा मीनिंगफुल कमेंट आपने किया है। जो एविडेंसेस प्लेस किए जाएंगे जुडिशल काउंसिल के सामने वो तो उसके मुताबिक करेंगे ना। अगर वो कोई सबूत नहीं दे सके उनको जस्टिस सरदार तारिक साहब के खिलाफ तो वो उनको वो करेंगे। अगर वहाँ से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेरा ख्याल है अफसरान को कहा गया था कि आप आए और डिटेल प्रॉपर्टीज़ के लेकर आएँ, अगर उसको जस्टिफाई वो नहीं कर सकते मज़ाहिर नकवी साहब, तो हाउ कुड वी से दैट कि इन दोनों को एक जज जो है अगर उनको आपने कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो इनको भी बराबर करने के लिए आप कर दे। तो नेचर ऑफ एलिगेशन इज डिफरेंट एंड द प्रूफ्स एंड एविडेंसेस आर डिफरेंट। डोंट यू थिंक सो कि हो सकता है कि नकवी साहब के जो एविडेंसेस हैं पावरफुल हैं? क्लासेस साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कह रहा हूँ कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस टोटली डिफरेंट है जस्टिस सरदार तारिक मसूद से। ठीक है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है जिसमें कंप्लेनेंट को पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। अच्छा। और उन्होंने जो इल्जाम यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो जवाब में इल्जामात लगाए थे, मेरा ख्याल से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पर मुतमईन एज ऑफ नाउ, मेरी जो एक सोर्स से भी बात हुई है, नहीं हुई है, तभी ये आगे कार्रवाई चली। तो कब तक फैसला लास्ट, कब तक ये फैसला मुतवक्के है इनका नकवी साहब का? देखें क्लासेस साहब, ये वेरी अनप्रेसिडेंटेड दैट के हम इसकी कार्रवाई कल भी तकरीबन 4-5 घंटे ये जारी रही। आज भी 3 बजे शुरू हुई, 7:30 बजे ये कार्रवाई खत्म हुई। कल के लिए फिर केस रख दिया है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसका कोई कॉन्क्लूसिव डिसीजन हमारे सामने आने वाला है। आज जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है इसमें जो शिकायत कुनिंदा है उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने भी दलील दी और ख्वाजा हारिस साहब ने इस चीज़ को जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को रिप्रेजेंट करें और इस चीज़ को ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस मामले को ओपन ट्रायल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी जब रेफरेंस आया था फिर वो ओपन कोर्ट में चैलेंज हो गया, लंबा चलता रहा, उसमें फैसला कुछ और आया, फिर नजर सानी में फैसला चेंज हो गया। तो क्या चांस है ओपन ट्रायल के होंगे या इसी तरह आपका ख्याल है प्रोसीडिंग करके फैसला आ जाएगा? जस्ट क्विक रिप्लाई। सर देखें, अब जो प्रोसीजर एक्ट है इसके तहत तो 184(3) में
کمیٹی نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس جو ہے وہ لگانا چاہیے یا نہیں. اس میں بھی 2 جج جو ہیں, ایک جسٹس سردار طارق مسعود ہیں اور چیف جسٹس ہیں, اور ایک جو ہیں اعجاز الحسن صاحب ہیں. اعجاز الحسن صاحب کا تو پہلے ہی ووٹ نقوی صاحب کے پاس ہے, لیکن جو 2 جج ہیں یہی سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی بیٹھے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ جسٹس مظاہر کے پاس اتنا کوئی چانس ہے کہ وہ. بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قمبر, آپ نے بہت ڈیٹیل سے ہمیں یہ تمام معاملہ بتایا. اور اس وقت یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ شاہ خاور صاحب موجود ہوں گے, سائفر کیس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ سابق جج ماہر قانون شاہ خاور صاحب موجود ہیں. شاہ خاور صاحب, بڑا پراسیکیوٹر میں ذرا بتا دیں, سائفر کیس کے پراسیکیوٹر ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ان کی جی ریلیونس ہے اس کیس کے ساتھ. اچھا شاہ خاور صاحب, آپ کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ خاور صاحب, جس طرح کلاس صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ ریلیونٹ آج کے اس فیصلے کے حوالے سے آپ ہی ہیں, اور آپ ہی اس کو ٹیکنیکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا, اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب یہ ایک بڑا ریلیف نظر آ رہا ہے, اور یہ بتائے گا اس کی ٹیکنیکل بیسس کیا ہے, کیوں کالعدم قرار دیا گیا ہے؟ اس سے پہلے آپ ٹیکنیکل پر جائیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں, بینگ پراسیکیوٹر آف دس کیس, آپ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے سر, اپسیٹ ہے آپ کا, کہ آپ کی جو ایک ٹرائل آپ لڑ رہے تھے, ایک آپ کی ٹیم ادھر لڑ رہی تھی, تو آپ کی بھی ایفرٹس ضائع گئیں, گون ٹو مطلب ڈاؤن ڈرین, وہ کہتے ہیں نا ڈاؤن دا ڈرین. تو یہ آپ کے لیے کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہے سر, اٹس اے ہیوج بلو. راسا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اپسیٹ ضرور ہے, آئی مسٹ کنسیڈ اٹ سر, لیکن اس اپسیٹ میں جو ہے وہ ہمارا جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس کو کوئی قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی قانونی لوازمات ہوتے ہیں, پروسیجر کے لوازمات ہوتے ہیں, اس کو دیکھنا ہوتا ہے وزارت قانون نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, جو قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے, اس کو یہ ذمہ داری جو تھی یہ کلی طور پر وزارت قانون کی تھی, اور ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو سیٹ بیک ہوا ہے یہ کیوریبل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پچھلا سارا جو ٹرائل جو ویشیٹ ہو گیا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا. تو اس میں میں آپ کو بالکل ایک سیدھی سی بات کہوں گا لوگ آپ سب کے سمجھنے کے لیے, کہ یہ بیسیکلی جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوئے تھے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد, اب ایک 29 کو جو ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا 29/8 کو, جس میں جیل کے اندر ان کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہونا تھا, وہ ہونا تھا 10/9 تک, تو 12/9 تک. تو 12/9 کا جو ایک اور نوٹیفیکیشن آیا کہ اس دن بھی جج صاحب جو ہے وہ جیل میں جا کر ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس کو ایکسٹینشن کریں گے. پھر فائنلی جو اٹارنی جنرل صاحب نے سماعت کے دوران جو عدالت کو بتایا کہ اس میں کیبنٹ نے بھی منظوری دے دی ہے, اور 12 تاریخ کا ایک حکم نامہ جو کیبنٹ کی منظوری سے جس میں جیل ٹرائل کو جو ہے وہ افرم کیا گیا تھا وہ بھی پیش کیا. ان کو بھی وہ کالعدم اس لیے قرار دیا کہ ان تمام میں جتنے بھی یہ نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی سینکشن ضروری ہوتی ہے, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی سینکشن نہیں تھی, وہ صرف وزارت قانون کی سینکشن تھی. مطلب کیبنٹ کا فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ میرا ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ تھی جس کے بعد ہاں جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام فیصلے کیبنٹ سے انڈورس ہوں گے. جی اس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی گورنمنٹ کا ذکر ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر ہوگا, تو پوری وہ پھر فیڈرل کیبنٹ اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ کابینہ کے اجلاس سے منظوری ضروری ہے. تو یہ بالکل پروسیجر لیپسز تھے, ہائی کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, لیکن یہ دوبارہ اس کو نئے سرے سے جو ہے وہ دوبارہ جو قانونی تقاضے ہیں ان دی گائیڈ لائنز آف دی ججمنٹ آف دی ہائی کورٹ اس کو فلفل کیا جائے گا. اور یہ اچھا سر, میں تھوڑا سا ٹف سوال ہے, آئی ہوپ کہ یہ آپ کیونکہ پراسیکیوٹر ہیں سر, آپ اس ٹرائل کو مانیٹر کر رہے ہیں, اس کو فائٹ کر رہے ہیں, پوری فائل چیزیں قانونی تقاضے دیکھ رہے ہیں, خود بھی آپ ایک ریٹائرڈ جج ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ وکیل ہیں, بڑے اہم کیسز آپ نے جیتے ہیں, آپ کے کریڈٹ پہ بہت کچھ ہے آپ کی پلیٹ میں. یہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھی تھیں جب آپ سارا پروسیس دیکھ رہے تھے کہ یہ جو مطلب عمران خان صاحب از ناٹ این آرڈنری مین, کوئی ایک ہوتا ہے نا ٹام ڈک ہیری والا کام تو نہیں ہے کہ چلو جی اگنور ہو جائے گا. آپ کو پتہ تھا ہائی پروفائل دا فارمر پرائم منسٹر از آن ٹرائل, شاہمود قریشی فارن منسٹر از آن ٹرائل, اور بڑے لوگ ہیں. سو اس میں ہم نے کہیں پہ پوری لیگلٹیز ہم نے پوری کرنی ہے. تو آپ کا نہیں بنتا تھا کہ آپ شروع دن سے ہی
لا منسٹری کو یا باقیوں کو لکھ کے نوٹ بھیجتے کہ بڑے بھیا اس میں یہ فلاز ہیں, یہ پوری لیگل چیزیں ہیں, پوری کریں. آپ کی بھی رسپانسبلٹی کہیں بنتی ہے یا آپ کا خیال ہے سارا قصور جو ہے نا سر لا منسٹری کا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اینڈ مائی اپالوجیز کہ ایک سوال ہے جسٹ اٹ کیم ٹو مائی مائنڈ سر. جی بالکل بالکل, موسٹ ویلکم. دیکھیں یہ جو جیل ٹرائل ہوتا ہے یہ اس کی نوعیت کو دیکھنے کے دوران جو ہے یہ پروسیکیوشن نے ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے میجسٹریٹ کو یا ٹرائل جج کو, جو کہ اس صورت میں جو موجودہ جج ہیں, تو وہ اپلیکیشن دی گئی تھی. اب اس میں چاہیے یہ تھا, شاید ہم سے بھی سر پہ نظر ہو گیا ہو کہ وہ اس کا ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے تھا اس اپلیکیشن کے اوپر. جوڈیشل آرڈر کے بعد وہ پھر وزارت خارجہ کو, وزارت قانون کو وہ آرڈر بھیجتے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک ریکویسٹ آئی تھی جو میرے نظر میں بھی ضروری ہے جیل ٹرائل, تو وہ پھر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, وزارت قانون کو لکھتے اور وزارت قانون جو ہے وہ اس کی اپروول دیتی, تو اس کے بعد وہ پروسیس شروع ہوتا. تو وہ چونکہ ایک ریکوائرمنٹ صرف ٹیکنیکل یہ تھی کہ وہ جوڈیشل آرڈر نہیں کیا جج صاحب نے, انہوں نے ایک خط کی روشنی میں پروسیکیوشن کی اپلیکیشن کے اوپر وزارت قانون کو لکھ دیا. یہ آج پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پروسیکیوشن ٹیم کی اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ہوتی, چونکہ یہ تمام چیزیں روٹ ہوتی ہیں وزارت قانون کے تھرو. تو وزارت قانون نے ان تمام ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کو اگر اس میں کوئی خامی ہے یا کوئی فلا ہے تو اس کو وہ نہیں. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمد عرفان صاحب جو نئے لا منسٹر ہیں یا سیکرٹری لا ہیں, انہوں نے اس کیس کو آفٹر بیکمنگ کیئر ٹیکر, ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا, انہوں نے بھی پوری فائل, پورے پروسیجر, پورے لا انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے عدالت میں چل رہا ہے کام, پروسیکیوشن ہو رہی ہے, وٹنسز ہو رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, سو دیٹ اٹ واز اے ہیوج, مطلب ایک طرح کی امبیرسمنٹ ہے حکومت کے لیے ہے. اینڈ ایون آپ خود مان رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے لیے امبیرسمنٹ ہے, ایک آپ کا اپ سیٹ ہے. سو نگران کیئر ٹیکر جو ہیں ہمارے, دے ڈیڈنٹ شو دا پراپر کیننیس ان دا کیس, اور جس سے امبیرسمنٹ ہوئی ہے ساری. دیکھیں جب آپ وزارت قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف وزیر نہیں ہوتے, چونکہ وزیر جو ہیں وہ کیئر ٹیکر ہیں, لیکن ایک پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وزارت قانون کی موجود ہے. سیکرٹری لا ہیں, ان کے نیشنل ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, سولیسیٹر جنرل ہیں, اور بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے تمام حکومتی امور کو جو ہے وہ قانونی طور پر ویٹ کرنا ہوتا ہے, اور جس طرح کی جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں یہ اس طرح کی پروسیڈنگز کو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ان کی وزارت قانون کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پازیٹیو جو ہے وہ سائڈ پہ دینا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. اچھا سر, اس پہ آتے ہیں ذرا. آپ پچھلے دنوں, میرا خیال اگر میں غلط اگر نہیں پڑھا, میری میموری ٹھیک اگر میرے ساتھ دے رہی ہے, آپ اسے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ, ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 1 مہینے میں سائفر کیس کی سماعت کیس مکمل کیا جائے. آج ایک اور فیصلہ آ گیا کہ یہ سارا پروسیجر ہی ٹھیک نہیں. سو یہ 2 فیصلے ہیں سر. تو ہو مطلب ایک عام آدمی میرے جیسا تو لا کو نہیں سمجھتا, ایک عام مطلب لے مین اپروچ ہے, تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں کہ ایک طرف ہائی کورٹ ہی کہہ رہی ہے کہ 1 مہینے میں آپ سائفر کیس مکمل کریں, سماعت پوری اور فیصلہ دیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں سارا پروسیس ہی غلط تھا. تو ہو از رائٹ سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایک پہلے فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں سر, جس میں ڈائریکشن دی گئی ہے 4 ہفتے کی کہ ٹرائل کنکلوڈ کیا جائے, جی وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت کی درخواست تھی جو کہ لرنڈ سنگل جج کے پاس تھی, جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر مشتمل تھا سنگل بینچ, تو انہوں نے ان میں مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو بعد از گرفتاری ضمانت دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اس کا جو ہے یہ اس کیس کو کنکلوڈ جلد ہونا چاہیے, تو اس لیے انہوں نے 4 ہفتے کی جو ہے وہ ڈائریکشن دے دی کہ اتنے میں یہ ٹرائل کنکلوڈ کر لیا جائے. وہ آرڈر اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ اس وقت ہے کہ جب یہ ٹرائل ریزیوم ہوگا جس دن سے, اور ٹرائل ریزیوم ہوتا ہے فریمنگ آف چارج سے. اب اس میں دیکھیں, اب یہ ساری انلیگیلٹیز یا ریگولیرٹیز کو کیور کرنے کے بعد جب پراپر سینکشنز مل جائے گی جیل ٹرائل کی, اس کے بعد پھر یہ پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا. اچھا اب یہ تھوڑا سا, اب آپ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں سر, میرا کہ لوگ بھی سننا چاہیں گے, میں خود بھی بڑا کین ہوں سننے میں سر اس کا. اب اس کے بعد نئے سرے سے ساری فرد جرم لگے گی, نئے سرے سے گواہ بھگتائے جائیں گے,
मतलब वो कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, सिफर से फिर शुरू होगा, एक नया ट्रायल होगा इन तमाम लीगैलिटीज़ को मीट करने के बाद, या जो पहले हो चुकी हैं, गवाहियाँ हो चुकी हैं, फर्द जुर्म समातें जो भी हो चुकी समातें हैं हो चुकी हैं, वो नल एंड वैड हो गई हैं सारी, अब नए सिरे से सारा काम होगा। जी देखिए, वो तो आज का जो फैसला है उसमें वो तमाम प्रोसीडिंग्स को तो उन्होंने क्वाश कर दिया है, बिल्कुल वो तो नए सिरे से चलेगा। राइट। अब ये प्रोसेस दोबारा होगा, ये नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद फर्द जुर्म जो आयद होगी, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होती है वहां से कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल हो जाता है, ट्रायल वहां से शुरू होता है। राइट। तो वो जो 4 हफ्ते की डायरेक्शन है वो होगी फ्रॉम दी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड ऑनवर्ड्स। ये जो फैसला है ये डिवीजन बेंच का, ये जो था, ये एक इन्होंने खान साहब की तरफ से एक पिटीशन फाइल हुई थी ऑनरेबल सिंगल जज के पास, जिसमें उन्होंने फर्द जुर्म की वायरीज को चैलेंज किया हुआ था कि वो ठीक नहीं दायर हुआ, आयद हुआ, और दूसरा उन्होंने कोर्ट की कंपोजिशन के ऊपर और जेल ट्रायल को चैलेंज किया हुआ था। तो उसके खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील थी। तो इस पे आज उन्होंने जो फैसला कर दिया, बिल्कुल जब तक ये एपेलेट कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आल्टर नहीं होता, ये तो जजमेंट ऑफ द कोर्ट है, इसको मानना। तो आप इसको अपील में, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे या फिर आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जजमेंट पे, और लीगैलिटीज जो हैं या कमजोरियां जो दिखाई गई थी इस पूरे ट्रायल में, केस में, उनको आप मीट करने की कोशिश करेंगे? आपने क्या एडवाइस किया है हुकूमत को सर, या आपसे कोई मांगी गई है? इस पे शायद कल हमारा कोई इसके ऊपर कोई जो है बातचीत होगी, लेकिन मैं अब जाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसमें अपील में जाने का बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, और जो गाइडलाइंस हाई कोर्ट ने दी है और जो पॉइंट आउट की है उन्होंने प्रोसीजर लैप्सेस या कोई इलीगैलिटी, उसको क्योर करना मैं समझता हूँ ज्यादा मुनासिब होगा कि इसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक हम ये देख रहे थे कि ये बड़ी कोशिश हो रही थी कि इनको खान साहब जो हैं, इनका जो केस के फैसले हैं दिसंबर तक कर लिया जाए, इलेक्शन से पहले पहले जो भी है साइफर को डिसाइड करें, इलेक्शन करीब आ गए। तो आप समझते हैं कि इस सेटबैक के बाद भी आप इस पोजीशन में होंगे कि उनको ये दिसंबर में इस केस का फैसला करवा सकें? देखिए रब साहब, मेरे जहन में तो कोई ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इसको पॉलिटिकल किसी इवेंट के साथ इसको जोड़ा जाए। ये तो चूंकि एक ड्यू प्रोसेस है, कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। हाँ, ये जरूर है कि इस्तगासा अपनी शहादतें टाइमली जो है वो ले आए। अच्छा, लास्टली क्विक सर, टाइम वी आर रनिंग आउट। आप समझते हैं कि इतनी पूरी हुकूमत, लॉ मिनिस्ट्री, बड़े बड़े, आपने कहा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े काबिल लोग बैठे लॉ मिनिस्ट्री में, दर्जनों सैकड़ों हिसाब से, आपकी प्रोसिक्यूशन, अब सारे लोग जो हैं वो खान साहब और कुरैशी साहब के जो 2-3 वकील थे, उनसे बहुत बड़ी बैटल जो है आप हारे हैं आप लोग। आप एडमिट करेंगे सर इसको? देखिए, इसमें हार जीत नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि कानून जो है वो जीतता है, और मैं समझता हूँ कि कानून की सर, यू माइट हैव मेड अ वेरी ह्यूज डिप्लोमेट सर, आप मतलब लॉ में गए हैं, जज तो जरूर अच्छे बने हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर, डिप्लोमेट भी बनते सर जी। इट्स माई कम्प्लीमेंट। बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, आपने हमें टाइम दिया एक्सक्लूसिवली इस मामले पर गुफ्तगू की, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।